ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا کہ بچپن میں نا وہ جی کسی اور ملک میں تھا، اور وہاں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گستاخانہ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، جوک۔ اسے نہیں تھا ہوں معلوم کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس نے یہ بول کے ہنس لیا، لیکن بعد میں جب اسے ابھی پتہ چلا نا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اسے بہت برے وسوسے آنے لگے۔ وہ آج کل وہ ویڈیو بھی ہے نا، وہ جو رجب بٹ کے بارے میں وہ بول رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ کیا اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اگر کسی سے ہو بھی جائے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ دل سے توبہ بھی کرے تو؟ جی دیکھیے بھائی، اگر کوئی آدمی جہالت میں اگر کوئی آدمی جہالت اور لا علمی میں یہ کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ کام کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس جوک کے اندر ایسی کوئی وضاحت نہ رہی ہو، نہ سمجھ پایا ہو۔ تو اگر اسے علم نہیں تھا، دیکھیے ہماری شریعت میں مکلف ہونے کے لیے علم کا ہونا، قصد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جب اسے علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، انشاءاللہ اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اسے اس کے اندر وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اور جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو علم ہو، جب وہ آدمی جاہل ہے تو اس کے اوپر کیسے گناہ ہوگا؟ اور اگر کوئی جان بوجھ کے کر دے لیکن اسے بہت شرمندگی ہو، وہ توبہ کر رہے، وہ دل سے وہ اگر چاہتا ہے کہ مر اگر جائے۔ کوئی اگر کوئی جان بوجھ کر کے کیا ہے تو یہ کفر ہے، اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے، اسے فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اور کے جو نبی صلی اللہ علیہ کہتے وسلم ہیں کے ساتھ گستاخی یہ کفر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں اس کی، اللہ نہیں توبہ نہیں، نہیں قبول کرے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ یہ جو ابھی جس گناہ کی ہم بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، اس سے بھی بڑا جی گناہ ہے شرک اور کفر کرنا۔ اگر کوئی آدمی شرک اور کفر کیا ہے اور وہ توبہ کر لے، توبہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ شیخ ہمیشہ کھلا ہے، بس شرط یہ ہے کہ توبہ کی جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ توبہ کرے۔ شیخ اور وہ نا کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ کی اگر کوئی کرے تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کا حق نہیں معاف کرتا، یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اب تھوڑا سا ہم لوگ دوسرے مسئلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی گستاخی کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس جی گستاخی کی خبر حاکم وقت کو پہنچی، ظاہر ہے ہم اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جی حاکم وقت کو پہنچی، قاضی کو پہنچی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا ہے یا گستاخی کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جی دو مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو سزا نہیں دیں گے، سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کون سی سزا؟ ظاہر ہے دنیا میں ہم دنیاوی سزا کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو سزا جی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کو سزا دی جائے گی، اس کی سزا ہے قتل۔ دوسرا مسئلہ ہے کیا وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا توبہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا؟ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ اور جو دوسرے احکام ہیں مسلمانوں کے، کیا اس پر لاگو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل لاگو ہوں جی گے۔ اس کو جو دنیاوی سزا ہے وہ دی جائے گی، سزا حاکم وقت دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت اس میں جی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سزا دینے کا حق کسی فرد کو نہیں ہے، حاکم کو ہے، کیونکہ جو حدود ہوتے ہیں، حدود کا قیام یہ حاکم کرتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو حاکم وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو سزا دے گا، لیکن اس کی توبہ قبول ہوگی، توبہ کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ان دونوں مسئلوں کو الگ الگ سمجھنا یہ ضروری ہے۔ توبہ قبول ہونا الگ بات ہے، سزا دینا الگ بات ہے۔ سزا اس کو دی جائے گی کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ اگر نبی ہوتے، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے، کیونکہ وہ بندے ہیں، بندے کا حق کوئی دوسرا نہیں معاف کر سکتا۔
اس لیے اس کو سزا دی جائے گی. باقی توبہ کا مسئلہ ہے, توبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, پھر اس کی توبہ قبول کر کے اس کو مسلمانوں کے جیسا ہی اس پر اس کے ساتھ سلوک ہوگا.